محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائہم ملعونین من الآن الی لقاء یوم الدین. اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ یعلم حیث یجعل رسالۃ الصلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میرے خیال میں جشن مکمل ہو چکا ہے الحمدللہ. میری زندگی کی جو ایک مشن ہے، زندگی کا مشن ہے، وہ ہے صف ولا اور صف عزا. الحمدللہ ایک بہترین محفل ہو گئی ہے. معصومین علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض ادب ہو گیا ہے، لیکن حکم ہوا ہے تو اپنی ڈیوٹی پوری کرنے آیا ہوں. وگرنہ جشن جو ہے قبلہ زوار آصف صاحب نے اور بچوں نے پڑھ دیا ہے الحمدللہ. اسی طریقے سے جب تک خداوند متعال نے میری یہاں پہ ڈیوٹی لگائی ہے، یہ محفلیں اسی طرح منعقد ہوتی رہیں گی. آپ تشریف لے کے آئیے گا انشاءاللہ. اسی کے ضمن میں انجمن جعفریہ کے صدر محترم جناب احسان علی رضا شمسی صاحب کی طرف سے یہ 13 رجب المرجب کا جشن کا اعلان کرتا ہوں کہ 12 اور 13 رجب المرجب کے درمیانی شب اسی مقام پر جشن ولائے عظمیٰ منعقد ہوتی ہے. سبحان اللہ. جشن ولایت عظمیٰ منعقد ہوگا. تمام کو شرکت کی دعوت بھی ہے. کیک بھی کاٹا جائے گا، طعام کا بندوبست بھی ہوگا، لنگر کا بندوبست بھی ہوگا. لنگر بھی اسی کا ہوگا جس کی نام پہ ہر ریزی روح کھا بھی رہی ہے، چک بھی رہی ہے. جملہ آ گیا تو بتاتا چلوں، رکنا نہیں چاہتا، بخل نہیں کرنا چاہتا. جو ان کا نمک کھا کے ان کا شکریہ ادا کرے اسی کو حلالی کہتے ہیں. جو نمک کھا کے ان کا منکر بنے اسی کو حرامی کہتے ہیں. یہ میری بی بی کا یہ ارشاد مبارک ہے. میری بی بی زہرا کا سلام اللہ علیہ. میں کائنات قربان کروں، میں کائنات قربان کروں. آگے یہ بات، یہ پوری حدیث بھی سن لے. پوری نہیں پڑھوں گا، تھوڑی پڑھوں گا. ایک دن خانوادہ تطہیر کے گھرانے میں، آنگن رسول اللہ میں، آنگن بطول میں، آنگن علی میں، صحن مبارک حضرت فاطمہ الزہرا میں المومنین کو ہائے 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 اپنے امیر المومنین کو اپنے امام سے مخاطب ہو کے فرمایا، یا علی، اللہ نے میرا حق کے مہر یہ پوری زمین رکھی ہے، اور یہ زمین پر جو پانی بھی ہے وہ میری ملکیت ہے. یہ میں پورا حق مہر آپ کی بارگاہ میں بطور ہدیہ پیش کرتی ہوں. لیکن یا علی، اس کی ایک شرط یہ ہے، جو جو بھی تیری ولایت کا اقرار کرے اس پہ
شرکت کرنی ہے، دعا کریں گے میں اس پہ جلدی پہنچ جاؤں، بس 1-2 منٹ مولا کے مدحت میں تھوڑے سے ہو جائیں، اس لیے دعا ہے خداوند متعال ہم سب کو ولایت کے درجے عطا کرے۔ ولایت پہ ہیں، ولایت پہ ہیں، ولایت پہ رہیں گے، ولایت کے ساتھ زندہ اٹھیں گے، یہی زندگی اگر ولایت کے ساتھ ہو، اسی مقام پہ جنت ہے، اسی مقام پہ جنت ہے، اگلے مقام پہ اپنے مقام پہ وہ اپنا مقام ہے، یہاں پہ ولایت کے ساتھ زندہ رہیں گے، یہی زندگی جنت بن سکتی ہے۔ اگر ساری چیزیں ہوں ولایت نہ ہو، یہی زندگی جہنم ہے۔ یہ سینہ جو ہے نا، یہ سینہ ہم تان کے بات کرتے ہیں، جس کو مانتے ہیں اس کو علی المرتضیٰ کہتے ہیں۔ تجھے اپنوں پہ فخر ہے، سینہ تان کے بات کر، جیسے میں کرتا ہوں ویسے تو بات کر، جیسے میں اپنے مولا کی والدہ ماجدہ فاطمہ بنت اسد کا ذکر کروں گا، تجھ میں جرت ہے تو اپنے اس رہبر کی ماں کا ذکر کر، میں بتاؤں گا۔ آج بھی میں کہہ سکتا ہوں سینہ تان کے میں یہ بات بھی کر سکتا ہوں، اعلان بھی کر سکتا ہوں، علی ولی اللہ مجھے میری ماں نے دودھ کے ساتھ پلایا ہے، تجھے اگر جس کا تو نے نمک تو چاٹتا ہے، بات کرتا ہے، ناد علی کے مقابلے میں کوئی قوم کو دکھا دے مجھے۔ میری ماں نے مجھے ناد علی پڑھ کے دودھ پلایا، تیری ماں نے تجھے کون سی لوری پلا کے تجھے اپنا دودھ پلایا ہے؟ مکمل ہو گیا، بس ایک جملہ میں یہاں پیاس کر ایسے ٹائم نہیں جنازے پہ پڑھنا ہے پوائنٹ۔ میں یہ نہیں کہتا، بس علی اصغر کا میرے بھائی زوار آصف صاحب، خدا ان کی زبان مبارک میں اور تاثیر ہے، خدا متعال اسی طریقے سے ہمیں یہ محفلیں سجانے کی توفیق عطا فرمائے۔ 13 رجب المرجب آ رہی ہے، ولایت عظمیٰ کا اعلان ہے، ولایت عظمیٰ ہے لا شک لا ریب۔ قرآن میں ایک آیت ہے، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم ان کنتم تحبون۔ اگر تم لوگ میرے اس رسول پر جو میں نے نازل کیا ہے، اگر اس میں تمہیں تھوڑا سا بھی شک ہے تو کوئی اس میں کی مقابل کی کوئی صورت لے آؤ۔ سبحان اللہ۔ ایک صورت کون سی ہے؟ سورہ بقرہ۔ ایک صورت کون سی ہے؟ سورہ انا اعطیناک۔ وہ بڑی صورت ہے، یہ چھوٹی صورت ہے۔ اچھا، اسی کے ساتھ ساتھ درمیان میں رسول کا ایک فرمان بھی بتا دوں، علی مع القرآن والقرآن مع علی۔ آج جو بندے میرے ساتھ اس جمعہ میں تھے وہ میرا ساتھ دیں گے۔ علی ہے قیم قرآن، علی ہے ناطق قرآن، اور یہ قرآن ہے سامع قرآن۔ تو مجھے کہنے دیجئے، اگر تو علی کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تجھ میں جرت نہیں ہے کہ تو علی کا مقابلہ کر سکے، اس کے مقابلے میں کوئی رہبر لا سکے، تو کوئی 6 ماہ کا بچہ علی اصغر جتنا لا کے دکھا۔ علی ہو گئی سورہ بڑی، علی ہو گئی بڑی سورہ، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آج اس خاندان کی چھوٹی سورہ کا میں تلاوت کرتا ہوں، اسے علی اصغر کہتے ہیں، تو اسی کے مقابلے میں کوئی تو بچہ ایسا لا جو علی اصغر کے پاؤں کی خاک بھی بننے کے قابل ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ میرے مولا امام حسین علیہ السلام، 2 جملے جناب علی، کیونکہ بھائی نے کہا بالکل میں نے ایسے کہا تھا کہ انہوں نے علی اصغر پڑھنا ہے، میں نے مولا امام تقی پڑھنا ہے، ابھی پڑھنا ہے، ابھی میں پہنچا بھی نہیں، اور مقدمات میں بیٹھا، ابھی پہنچنا ہے، دعا کر میں پہنچ جاؤں اس مقام پر۔ اور میرے مولا امام حسین علیہ السلام، سلوات پڑھیے گا بابا۔ جس وقت یہ 9 رجب المرجب کو میرے مولا امام حسین علیہ السلام کے سین مبارک میں آمد پاک ہے، ظہور پاک ہے، جناب علی اصغر ہوا ہے، تو جناب رباب سلام اللہ علیہ نے ایک قیمتی جملہ ہے، میں وہی ہدیہ دیا گا، زیادہ نہیں پڑھوں گا، یہی ایک جملہ صرف
جناب رباب سلام اللہ علیہ نے عرض کی مولا اللہ نے مجھے چاند سا بیٹا عنایت کیا ہے، آپ اس کا نام تجویز کر کر۔ میرے مولا نے فرمایا ھذا علی، کیا بات ہے، لسان اللہ کہہ رہی ہے، ید اللہ نے ہاتھوں پہ لیا ہوا ہے، اسی زبان مبارک سے کہہ رہے ہیں ھذا علی، یہ علی ہے۔ جناب ام رباب نے پلٹ کے ایک چھوٹی سی عرض کی، مولا آپ کے جتنے بیٹے ہیں تمام بیٹوں کے نام علی ہیں۔ میرے مولا کے پہلا بیٹا وہ بھی علی ہے، دوسرا بیٹا وہ بھی علی ہے، تیسرا بیٹا بھی علی ہے۔ یہاں پہ میرے مولا امام حسین نے وجد ولایت میں ایک جملہ کہا ہے، اگر اجازت ہو تو میں وہ سناتا ہوں۔ میرے مولا نے فرمایا رباب سن، اللہ مجھے 1000 بیٹے دے گا، میں تمام بیٹوں کا نام اپنے پاپا علی ابن ابی طالب پہ رکھوں گا۔ بس یہ جو ایک واقعہ میرے ساتھ حرم میں ہوا ہے وہی عرض کروں گا، بس زیادہ دیر نہیں پڑھوں گا۔ قبلہ صاحب کا بھی حکم ہے کہ تھوڑا پڑھیں، وہ جنازے پہ پہنچنا ہے۔ خداوند متعال آج کی رات جو مومن فوت ہوا ہے، آج کی شب باب الحوائج، یہ دونوں باب الحوائج ہیں، میں پہلے بھی عرض کیا، مولا امام تقی علیہ السلام بھی باب الحوائج ہیں، وہ میں بھی عرض کروں گا، اور جناب علی اصغر بھی باب الحوائج ہیں، یہ دونوں باب الحوائج ہیں۔ آج کی رات جو مومن فوت ہوا ہے، انہی کے توسط سے اللہ اس کے گناہ کبیرہ بھی اصل میں یہ جو بندے یہاں پہ موجود ہیں کہ جو بے اولاد ہیں، جن تک میری آواز پہنچ رہی ہے، بے اولاد ہیں، خاتون ہیں، مرد ہیں، جو بھی ہیں، یہ میں عمل بتا رہا ہوں، انتہائی مجرد ترین عمل ہے، انتہائی مجرد۔ مجھے خود حرم میں حضرت معصومہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سیاح ملے ہیں، انہوں نے مجھے یہ تاکید بھی کی اور میں نے دوسرے اساتذہ سے بھی سنا، آپ یہیں بیٹھ کے کسی بھی مجلس اور محفل میں جہاں صف عزا ہو، صف ولا ہو، اس کو بچھایا جائے تو وہیں پہ بیٹھ کے منت ماننی ہے، میرا اللہ مجھے علی اصغر کے صدقے میں میری جھولی آباد کر، میرا اللہ علی اصغر کے صدقے میں مجھے اولاد نرینہ عطا کر، 10 محرم الحرام کو علی اصغر کے سن مبارک کے برابر 6 کلو دودھ ماتمیوں میں تقسیم کروں گا۔ انتہائی مجرب عمل ہے، اکثر کو میں نے بتایا ہے، اکثر نے اس پہ عمل کیا ہے، الحمدللہ میں کہہ سکتا ہوں 70 سے 80% اس عمل نے جواب، بلکہ بعض دفعہ تو زیادہ ہوگا۔ پہلے آپ اس عمل کو دیکھیں، آزمائیں اور اس کے بعد چلیں، کیونکہ یہ باب الحوائج ہے۔ اگرچہ کہ جناب رباب سلام اللہ علیہ کی جھولی اجڑ گئی تھی، لیکن کائنات میں آج بھی جو کو بچوں کی ضرورت ہے، جن کو اولاد نرینہ کی ضرورت ہے، وہ رباب کے در پہ آتے ہیں۔ تو یہ تو ہو گیا جناب علیہ السلام، میرا ایک اور ارادہ تھا اس سے اور پڑھنے کا، لیکن ٹائم گنجائش نہیں، بس ایک جملہ جناب امام محمد تقی علیہ السلام، میں اپنے بچوں کو درس پڑھانا چاہتا ہوں، درس سنانا چاہتا ہوں۔ میرے مولا امام تقی علیہ السلام کے والد ماجد شہنشاہ مشرق سلطان العرب والعجم الشمس الشموس، ترجمہ کرتا چلو، سلطان العرب والعجم، وہ شہنشاہ جو عرب کا بھی بادشاہ ہے، جو عجم کا بھی بادشاہ ہے، الشمس الشموس، ان تمام کائنات میں سورج جتنے بھی ہیں ان کو اکٹھا کیا جائے، ان سورجوں کا جو بادشاہ بنے گا اسی کو علی ابن موسیٰ رضا کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سلطان العرب والعجم علی ابن موسیٰ رضا علیہ آلاف و تحیت والسلام۔ میرے مولا کی ایک شباہت ہے رسول اللہ کے ساتھ، آج کے دن کی نسبت سے وہ یاد کروں گا، ایک شباہت ہے رسول اللہ کے ساتھ۔ رسول اللہ اپنے زمانے میں جس طرح زندگی کر رہے تھے اور امام رضا علیہ السلام جس زمانے میں اپنی زندگی کر رہے تھے، ان دونوں کے درمیان ایک شباہت ہے، وہ کیا ہے؟ ان دونوں کے درمیان شباہت کا نام سورہ کوثر ہے۔ سورہ کوثر کیسے؟ ان اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اب یہ جو ابتر کا کھانا رسول کو بھی دیا گیا، شہنشاہ مشرق کو بھی دیا گیا۔
میرے مولا امام رضا علیہ السلام کی واحد اولاد اگر کوئی ہے تو اسی کو میرے مولا امام محمد تقی الجواد کہتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ کے جود اور سخا کا، اللہ کے کرم کا جو مظہر ہے اسی کو مولا امام تقی جواد کہتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرے مولا کا سینہ مبارک ہو گیا تھا تقریباً 47 یا 48 کا لکھا ہے. اس وقت میرے مولا کی کوئی اولاد نہیں تھی. انتہائی یعنی دکھ کا یہ مرحلہ تھا کہ جس سے میرے مولا گزرے ہیں. اللہ نے یہ میرے مولا کو یہ بیٹا عنایت کیا. اب آ کر میرے مولا نے یہاں پر اپنے بیٹے کے فضائل پڑھے. پہلا جملہ میرے مولا امام تقی علیہ السلام کو دیکھ کے فرماتے ہیں اعظم برکت لشیعتنا منہ. یہ میرا بیٹا وہ ہے جس سے میرے تمام شیعہ کو اس سے بڑی برکت میرے اسی بیٹے محمد تقی سے ملے گی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اچھا یہ سب سے بڑی برکت اعظم برکت کیا ہے؟ آئیں ذرا دیکھیں. کائنات میں جو تیرا اور میرا امام ہے اس کے دادے کا باپ کا نام محمد تقی الجواد ہے. یعنی اس سے بڑی برکت کیا ہو سکتی ہے کہ محمد الجواد التقی کی ولادت باسعادت کی وجہ سے آج تیرے اور میرے سانسوں کا مالک میرے مولا امام زمان علیہ السلام موجود ہے. سبحان اللہ. بیٹا ہے اور اسی کا. اچھا یہ بھی ایک دوسری بھی ایک جہت دیتا چلو. یہ میرے مولا امام رضا علیہ السلام کے زمانے سے بعد میں دو لقب مشہور ہوئے. امام رضا علیہ السلام سے پہلے جو بھی رسول کا جو بھی بیٹا ہوتا تھا اس سے ان کو کہا جاتا تھا یبن رسول اللہ، رسول. لیکن امام رضا علیہ السلام کے شہنشاہ مشہد، شہنشاہ خراسان کے اس ولیعہدی کے بعد جو بھی امام آیا ہے اس کو دو لقب سے پکارا جاتا تھا. یا کہا جاتا تھا یبن رضا یا کہا جاتا تھا یبن رسول اللہ. یہ کتابوں میں موجود ہے. جب بھی پوچھا جاتا تھا کہا جاتا ہے یبن رضا. یعنی میرے مولا امام قائم آل محمد علیہ السلام کا جو ایک لقب ہے اسی میں سے ایک لقب یہ ہے کہ یبن رضا، یہ رضا کا بیٹا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بس میں زیادہ دیر مزاحم نہیں ہوں. ایک یہاں پہ میرے مولا امام تقی انتہائی مقدس ترین ذات، انتہائی مقدس. یہاں پہ ایک اور مسئلہ بھی شیعوں کے درمیان اٹھا تھا. میرے مولا نے اپنی زندگی مبارک میں اس کو حل کر دیا تھا. وہ کیا تھا کہ مسئلہ یہاں پہ یہ بنا تھا کہ میرے مولا امام تقی علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہے 195 ہجری. میرے مولا امام رضا علیہ السلام کی شہادت ہے 203 ہجری. یہ ٹوٹل 8 سال کا سن ہے. یعنی 8 سال کا ظاہری طور پر بچہ ہے لیکن منصب امامت پہ فائز ہو رہا ہے. ایک بہت اہم ترین مسئلہ حل کیا ہے میرے مولا نے. میرے مولا امام رضا نے بھی، میرے مولا امام جواد علیہ السلام. میرے مولا امام جواد علیہ السلام کے بارے میں شک و شبہات ہے. بچہ ہے، کیسے ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے. استغفر اللہ. میرے مولا امام رضا علیہ السلام نے فرمایا یہ میرا بیٹا عیسیٰ سے بڑا ہے. عیسیٰ ایک دن کا نبی تھا، یہ 8 سال کا امام بنے گا. چلتے ہیں سلوات پڑھیں گے بابا سے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میں کہنا قربان کروں. مولا امام تقی علیہ السلام 8 سال کا سن مبارک. سبحان اللہ. مامون کو ایک یہاں پہ واقعہ ہے وہ میں نہیں پڑھتا. اگر میں وہ پڑھوں تو بہت لمبا ہو جائے گا. پھر اس کے آگے اور واقعے وہ بھی تھوڑا سا پڑھوں گا، زیادہ نہیں پڑھتا. وہ کیا مامون نے ایک یعنی تجربہ کہیں ایک واقعہ اس کے ساتھ ہوا تو اس کو پتہ چلا کہ امام جواد علیہ السلام وہ ہیں جن کے پاس اللہ کا علم ہے. سبحان اللہ. اللہ کا علم ان کے پاس ہے. آئے دربار میں آ کر اعلان کیا کہ میں اپنی بیٹی جناب امام تقی علیہ السلام کے عقد مبارک میں دینا چاہتا ہوں. تمام بنی عباس انتہائی دشمن تھے. انہوں نے اعتراض کیا. اعتراض کرنے کے بعد یہ مناظرہ جو ہے یہ منعقد ہوا. میرے مولا امام تقی علیہ السلام کے سامنے پیش کیا کہ مولا یہ تو ابھی بچے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جناب مامون نے کہا کہ ایسا کرو تم مناظرہ رکھ لو، تمہیں پتہ چل جائے گا یہ یہاں پہ ایک دن کا بچہ بھی ہو تمہارے بوڑھے سے بھی زیادہ علم رکھتا ہے. آئے اور مناظرہ ہوا. میرے مولا نے وہاں پہ آ کے الگ سے تخت کے علاوہ ممبر لگوایا اور تخت رسول اللہ کے نہیں ممبر رسول اللہ پہ فائز ہوئے اور اللہ کے جلال اور کمال کا مظہر بن کر میرے مولا امام تقی علیہ السلام علم کی مسند پہ آ کے بیٹھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ.
یہ بنی عباس والے جو تھے نا، میں نے کہا یہ بچہ ہے، ہو جائے گا، پھر کون سا مسئلہ، بس ایک جملہ یہاں پہ، بچہ ہے کون سا، یہ مناظرہ ہو جائے گا۔ تو انہوں نے اپنا سب سے زیادہ پڑھا لکھا بندہ چنا، جس کو کیا کہتے ہیں، یحییٰ ابن اقصم، قاضی القضاء ہے، چیف جسٹس ہے، تمام کتابوں کا علم رکھتا ہے، کتنے مدرسے بنا چکا ہے، کتنے شاگرد ہیں، کیا کچھ ہے، مجتہد ہے اپنے زمانے کا۔ آیا تو اس نے دیکھا کہ بچہ ہے اور 8 سال کا ہے، ظاہری طور پر سن مبارک اتنا تھا، تو یہاں پہ آ کر اس نے مناظرہ شروع کیا۔ پہلی بات اس نے مامون سے کہی، مامون سے اس نے اجازت کو طلب کیا، کہا کہ اگر اجازت ہو تو میں مناظرہ شروع کروں۔ اور اس وقت مامون نے کہا یحییٰ ابن اقصم اتنا پڑھ گیا ہے، سفید داڑھی ہو گئی ہے، کتابیں پڑھ کے بوڑھا ہو گیا ہے، تجھے مناظرے کا آداب ہی نہیں آتے، ادب ہی نہیں آتا، جس سے مناظرہ کرنا ہے اسی سے اجازت کو میرے مولا کے سامنے رکھا گیا۔ میرے مولا کے سامنے کہا ٹھیک غلطی ہو گئی۔ پھر آئے اور آ کر میرے مولا سے ایک چھوٹا سا سوال کیا۔ یہاں پہ میں عرض کرتا چلوں، ہمارے فقہ کے تقریباً 55 باب ہیں، یعنی کتاب طہارت، صلاۃ، نماز، حج اور نکاح، مقاصد، متاجر، نکاح، وراثت، حدود، یہ لمحہ کے تقریباً 55 باب ہیں، 55۔ ان میں سے یعنی ہم طالب علموں کو جو امتحان دیتے ہوئے موت پڑتی ہے اس کا نام کتاب حج۔ بڑے بڑے مجتہدوں سے اگر سوال کیا جائے کہ بلا کوئی حج کا مسئلہ بتا دیں، وہ کہتے ہیں ابھی ٹھہرو میں ذرا توضیح المسائل دیکھ لوں، وہاں پہ میں نے کیا لکھا تھا۔ یہ واقعا حقیقت بتا رہا ہوں۔ اس کتاب حج کا سب سے مشکل ترین مسئلہ ہے کفارات۔ تو یحییٰ ابن اقصم نے کہا کہ میں ایک سوال پوچھ لیتا ہوں، بچہ ہے، زیادہ نماز روزے کو اس لیے جانتے ہوں گے، حج کا کیا پتہ، اور حج سے بھی کفارات۔ پھر اس نے آ کے پوچھا یہ بتائیں ایک بندہ جو ہے وہ خانہ کعبہ میں آ کے شکار کرتا ہے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ میرے مولا نے مسکرا کے فرمایا یحییٰ ابن اقصم اتنا بوڑھا ہو گیا ہے، پڑھ کے اتنا کچھ تو سیکھ لے، سوال کرنے کا انداز تو بتا، تجھے پتہ نہیں ہے یہاں پہ 22 شکلیں بنتی ہیں کہ جو بندہ احرام مبارک کے ساتھ آئے اور پھر آ کے شکار کرے۔ میرے مولا نے پوچھا بتا تو صحیح، یہ جو احرام میں آ کے اس نے شکار کیا تھا محرم تھا یا محرم نہیں تھا؟ پہلی مرتبہ شکار کر رہا تھا یا دوسری مرتبہ شکار کر رہا تھا؟ مرد تھا یا عورت تھی؟ غلام تھا یا آقا تھا؟ دین کو تھا یا رات کو تھا؟ اندر تھے یا باہر تھے؟ بتا تو صحیح یحییٰ ابن اقصم ان 22 شکوں میں سے کون کون سی شک تھی؟ ماتھے پہ پسینہ آ گیا، کیونکہ اس کو خود کو بھی پتہ تو نہیں تھا۔ میں نے آپ کو بتا رہا ہوں، یہ حقیقت سے بتا رہا ہوں، یہ مذاق نہیں ہے۔ کفارات کے باب میں آپ جا کے مجھ سے پوچھیں، مجھے کفارات یاد نہیں ہیں، بڑے بڑے مولوی کو یاد نہیں ہوتے، کسی سے پوچھ لیں حج کے کفارات، وہ کہیں گے 22 کفارات ہیں، اتنا پتہ ہے 22، لیکن ہمیں پہلے دیکھنا پڑے گا کہ کس وقت ہوا، کیا ہوا، کون سا تھا، پرند تھا، جانور تھا، ہیل تھا، محل تھا، غیر محرم تھا، کیا تھا، یہ ساری چیزیں اس میں شکوں کے ساتھ بتایا۔ اب میرے مولا نے وہاں پہ بیان کرنا شروع کیا، ایک ایک شک کو بیان، وہ میں نہیں پڑھتا، ایک ایک شک کو بیان کیا۔ جب شک کو بیان کر لیا میرے مولا امام تقی علیہ السلام نے پلٹ کے اس یحییٰ ابن اقصم سے کہا یحییٰ ابن اقصم تو نے سوال کر لیا ہے، اب اگر اجازت ہو تو میں محمد تقی تجھ سے ایک سوال کرتا ہوں۔ اب اس کو اپنی علمی حیثیت کا پتہ چل چکا تھا کہ میں جتنا زیرو ہوں یہ اتنا آسمان پہ بیٹھا ہے۔ اس نے کہا مولا، ہاتھ جوڑ کے کہا مولا آپ حکم فرمائیں، جو آپ مجھ سے سوال پوچھیں گے مجھے اگر علم ہوا تو میں بتا دوں گا، اگر علم نہ ہوا تو آپ سے پوچھ لوں گا۔ سفید ریش پڑھ کے پڑھا کے زندگی گزر گئی، اور ایک بچے کے سامنے ایسے بیٹھا ہے جیسے ادنا سا شاگرد بیٹھا ہے۔ بس وہاں پہ آ کے مولا نے ایک سوال پوچھا، اس غریب کو پھر کوئی سوال جواب نہ آیا، اب چپ کر کے بیٹھے ہیں، مولا مجھے نہیں پتا یہ کیسے ہے۔ ایک خاتون تھی، پھر حلال ہوئی، پھر حرام ہوئی، پھر حرام ہوئی، پھر حرام ہوئی، پھر حلال ہوئی، پھر حرام۔ 24 گھنٹوں میں مولا نے 7 سکے بنائے۔ ایک خاتون تھی جو بعض اوقات حلال ہو جاتی تھی پھر حرام ہوئی۔ یحییٰ ابن اقصم حیران
یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی خاتون ہو، کبھی حلال ہے کبھی حرام ہے، 24 گھنٹوں میں گزرنے میں 7 مرتبہ حلال بھی ہوئی ہے، 7 مرتبہ حرام بھی ہوئی ہے۔ میرے مولا امام تقی علیہ السلام کے سامنے پلٹ کے کہا دیکھ میں تجھے بتاتا ہوں، میں سلونی کا مالک ہوں۔ سے زیادہ نہیں پڑھوں گا، بس ایک جملہ یہاں پہ عرض کر۔ ایک بندہ تھا بغداد میں کہ اس نے میرے مولا کو دیکھا رش، اس نے پوچھا کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ اپنا رضا ہے، اپنے رضا کا بیٹا ہے، شیعوں کا اعتقاد ہے کہ یہ وقت کا امام ہے۔ دیکھا سواری آئی تو دیکھا تو ایک 8-9 سال کا بچہ، تو یہ اپنے دل میں کہنے لگا عجیب لوگ ہیں، عقیدہ ہے۔ اسی وقت اپنی سواری کو پلٹ لیا سواری کو پلٹ کے اس شخص کے پاس آئے، شخص جو تو سمجھ رہا ہے ویسے نہیں ہے، ہم ایک دن کے ہوں تب بھی امام ہوتے ہیں، 10 دن کے ہوں تب بھی امام ہوتے ہیں۔ میرے مولا امام تقی علیہ السلام جب میرے مولا نے یہ بات کی نا، اس نے کہا، اس نے پھر اپنا عقیدہ کوئی پرانا پلٹ گیا، کہتا ہے لگتا ایسے ہے کہ یہ جو آل محمد کے گھرانے کے جو بندے ہوتے ہیں ان جیسے ہوتے ہیں، یہ جادوگر ہوتے ہیں، یہ جادوگر ہوتے ہیں۔ تو میرے مولا نے پھر پلٹ کے کہا اپنے اس عقیدے پہ نہ رہے، ہمیں اللہ کا علم ہوتا ہے، ہم اللہ کے علم سے بولتے ہیں۔ پھر یہ اپنے عقیدے سے پلٹا اور آ کر اس نے امامت کا کلمہ پڑھا اور میرے مولا کا بہترین صحابی بنا، بہترین صحابی۔ تو لہذا آج کے اس جشن کا پورا خلاصہ ایک جملہ وہ یہ کہ امام ایک دن کا ہو تب بھی امام ہوتا ہے، بوڑھا ہو تب بھی امام ہوتا ہے، جوان ہو تب بھی امام ہوتا ہے۔ یہ کس نے بتایا؟ اسی کو میرے مولا امام تقی الجواد کہتے ہیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ آپ کی اجازت کو تمام کروں، بہت لمبا ہو گیا، میں اتنا پڑھنے کا ارادہ بھی نہیں تھا کہ میں تو بس وقت حاضر ہونے تھی، قبلہ صاحب آ گئے ہیں تو انہی کے ساتھ مل کے کیک کاٹیں گے اور پھر میں نے جنازے پہ بھی جانا ہے۔ دعا ہے خدا مجھے مطالعہ ہم سب کو اس صفحے ولا پہ بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائے، نمک حلالی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرا اللہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کی عزت و عظمت کا ہم اس